بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبرستان کی ویران راتوں میں آخر وہ کون سی طاقت جاگ رہی ہوتی ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہاں چلہ کرنا سب سے مشکل اور جان لیوا تجربہ ہے؟ میں ہوں عامل شیرانی شاہ اور آج اسپریچول گائیڈنس ایس پر آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں گا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود اپنے جسم پر جھیلا اور اللہ کی رحمت سے زندہ واپس آیا۔ دنیا بھر کی روحانی روایتوں میں قبرستان کو سب سے خطرناک مقام مانا گیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ رات کے وقت انسانی دماغ الفا اور تھیٹا ویوز پر کام کرتا ہے، اس لیے خوف اور وہم زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مگر روحانیت کہتی ہے کہ قبرستان کی خاموشی دراصل خاموشی نہیں بلکہ ہزاروں ارواح کی سرگوشی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جادوگر اپنے سب سے خفیہ عمل کرتے ہیں، جہاں عامل اپنی جان داؤ پر لگا کر چلے کاٹتے ہیں، جہاں کا ایک لمحہ انسان کو عمر بھر کے لیے بدل دیتا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میرے مرشد نے مجھے پہلا چلہ قبرستان میں کروایا۔ رات کا وقت تھا، فجر سے میرا خیال 2 گھنٹے پہلے کی بات۔ میں ایک پرانی کچی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں تسبیح، دل میں خوف اور زبان پر ذکر۔ شروع میں کچھ لمحے پرسکون گزرے، لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ کبھی دور سے کسی کے قدموں کی چاپ، کبھی یوں لگا جیسے قبروں کے اندر سے کوئی سانس لے رہا ہے۔ پوری زمین جو ہے وہ جاگتی ہوئی، حرکت کرتی ہوئی، حرکت سے مراد یہ کہ سانس لیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ کسی میں بہت بڑے جاندار کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور وہ ہل رہا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند کی لکیریں بننے لگیں اور پھر ایک سایہ بالکل میرے قریب آ کر رکا۔ میں کپکپا رہا تھا، لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا گلا دبانے والا ہے، حالانکہ میں حصار میں بیٹھا ہوا تھا اور یقیناً کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، دل چاہا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن مرشد کی آواز یاد آئی، ڈرنا نہیں، یہ سب وہم ہے، یہ آزمائش ہے، ثابت قدم رہو۔ میں نے پوری طاقت سے اللہ کا ذکر کیا تو لمحہ بھر میں وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے کانوں میں سرگوشی گونجی، چلا جا ورنہ صبح نہیں دیکھ سکے گا، چلا جا ورنہ صبح نہیں دیکھ سکے گا۔ اس لمحے مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا، بس اللہ کا کرم ہوا، ہمت کر کے ڈٹا رہا۔ دوستوں، قبرستان کا چلہ محض ذکر کرنا نہیں ہوتا، یہ اپنی ہمت کو موت کے منہ میں ڈالنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ قصے کہانیاں سننے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے ان کو سن کر، لیکن جب یہ بیتتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی بیت جائے گی۔ اس رات میں نے دیکھا کہ ایک بلی میرے سامنے بار بار آتی اور غائب ہو جاتی۔ پھر ایک چیز میں نے یہ محسوس کی، جو میرے برابر والی قبر تھی پرانی، اس کی مٹی خود بخود ہلنے لگی، جیسے اندر سے کوئی نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں پسینے میں ڈوبا بیٹھا رہا اور آخر کار وہ لمحہ آیا جب میری آنکھوں کے سامنے ایک عورت کا ہیولہ نمودار ہوا۔ چہرہ ڈھکا ہوا تھا، قدم زمین سے تقریباً 1.5 فٹ اوپر تھے، یہ بس آخر ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ واقعات کوئی کہانی نہیں، یہ وہ سچ ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور خود پر جھیلا ہے۔ سائنس اسے ہیلوسینیشن کہہ کر ٹال دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قبرستان وہ دروازہ ہے جہاں دنیا اور برزخ کی سرحدیں بہت باریک ہو جاتی ہیں۔ وہاں ہر لمحہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی منفی ہستی انسان پر حملہ کر دے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قبرستان کا چلہ صرف وہی کاٹ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت اور مرشد کی محبت سایہ فگن ہو۔ قبرستان میں ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہوگی کہ چلتے وقت بعض اوقات ایسا لگتا ہے دن میں بھی کہ جیسے کوئی
ساتھ میں سفر کر رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے تھوڑے فاصلے پہ۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ کچھ قبروں پر سے نور سا چھلک رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچھ نیک لوگوں کی قبروں پر رات کے وقت بھی ایسا لگتا ہے جیسے اس پہ کسی نے چراغ جلایا ہوا ہے۔ تو یہ عجیب راز ہوتے ہیں قبرستان کے۔ بہرحال سارے تو ہم بھی نہیں جانتے۔ ابھی میں آپ کو ایک روحانی عمل بتا رہا ہوں جو کہ بہت قوی ترین ہے اور حفاظت کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے آسیب، سائے، کالے جادو سے محفوظ رہیں تو یہ عمل ضرور کریں، بلکہ ہر مہینے اس عمل کو 7 دن کا عمل ہے، ہر مہینے اس عمل کو شروع کی تاریخوں میں کر لیا کریں تو انشاءاللہ پورا مہینہ آپ محفوظ رہیں گے۔ رات کے آخری پہر باوضو حالت میں ایک صاف جگہ پر بیٹھیں، سامنے ایک دیا چراغ روشن کریں، کوئی بھی تیل ڈال لیں، اس میں میٹھا تیل بھی اچھا رہے گا، سرسوں کا بھی ڈال سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ 3 بار، آیت الکرسی 7 بار اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 11 بار پڑھیں۔ پھر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم 700 بار پڑھیں، اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ اس کے بعد یا حافظو یا حافظو یہ اس کی ترتیب ہوتی ہے، یا حافظو 700 بار پڑھیں اور اسی ترتیب سے دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ بس یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یقین مانیں یہ ڈھال بن کر آپ کو ہر کالے سائے، ہر شیطانی اثر اور ہر جادو کے وار سے انشاءاللہ العزیز بچا لے گا۔ دوستو، قبرستان کے چلے کی یہ راز میں نے آج آپ سے بانٹے۔ یہ راستہ کھیل نہیں بلکہ موت اور زندگی کے بیچ کا سفر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت اور مرشد کی محبت نہ ہوتی تو شاید میں بھی اس اندھیرے میں کھو گیا ہوتا۔ میں ہوں عامل شیرانی شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس SS چینل۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچے جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، علم طاقت ہے مگر حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔